ایک روایت میں ہے، فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کا پہرا دے رہے تھے، رات کو ایک آدمی کی آواز سنی جو اپنے گھر میں گانا گا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیوار پھلان کر داخل ہوئے اندر اور یہ کہا، اے اللہ کے بندے، کیا تیرا خیال یہ ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا اور تیرے گناہ پر اللہ پردہ ڈالے رکھیں گے؟ حالانکہ اللہ ستار ہیں، جب اللہ ستار ہیں تو ہم پردہ اٹھانے والے کون ہو سکتے ہیں؟ تخلقوا باخلاق اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ والے اخلاق اختیار کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ستار ہے جس کو عذاب دینے اور حساب کرنے کا پورا حق ہے، جب وہ ستار ہے تو جن بندوں کے پاس عذاب اور حساب کا اختیار ان کو نہیں ہے تو وہ کسی کا پردہ اس کے گناہ سے کیسے اٹھا سکتے؟ یہ فرمایا عمر نے کہ کیا تیرا خیال یہ ہے کہ اللہ تیرے گناہ کو چھپائے رکھیں گے اور تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا؟ اتنا سنتے ہی انہوں نے کہا، مومنین جلدی نہ کیجیے، مجھے سزا دینے میں جلدی نہ کیجیے۔ اگر میں نے اللہ کا ایک حکم توڑا ہے، ایک نافرمانی کی ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں یا میں گانا گا رہا ہوں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 حکم توڑے ہیں۔ آدمی بعض مرتبہ ایک چیز کی اصلاح کرنے جاتا ہے، دوسرے کے ایک گناہ کی اصلاح کرنے میں خود 100 گناہ کر بیٹھتا ہے۔ یہ بتانا چاہتا دوسرے کے ایک گناہ کی اصلاح میں خود 100 گناہ کر بیٹھے گا۔ بعض مرتبہ دوسرے کے ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے آدمی خود 100 جھوٹ بولتا ہے، وہ اس سے گناہ میں کہیں آگے بڑھ جاتا ہے۔ مومنین اگر میں نے اللہ کا ایک نافرمانی کی ہے تو آپ نے اللہ کی 3 نافرمانی کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کا عیب تلاش مت کرو، اور آپ نے گھر میں گھس کر میرا عیب تلاش کیا ہے۔ ایک گناہ تو یہ کیا، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ قرآن میں ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یہ گھروں میں دروازے سے آؤ، اور آپ دیوار پلان کر آئے، اور قرآن میں ہے اجازت لے کر آؤ، اور آپ بغیر اجازت کے اندر داخل ہوئے۔ 3 گناہ آپ نے کیے اور ایک گناہ میں نے کیے۔ حضرت فرمایا کہ اگر تیرے پاس واقعی کوئی خیر کی بات ہے تو میں تجھے معاف کروں، اگر میں تجھے معاف کر دوں تو کیا تیرے پاس کوئی خیر کی بات ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، یعنی آئندہ نہیں کرے گا۔ خبر ہے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میں تیرا یہ گناہ معاف کر دوں تو تم میرے 3 گناہ معاف کر دے گا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑ کر وہاں سے نکل آئے۔ ایک روایت میں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، ایک طرف سے آگ چمکتی ہوئی نظر آئی، رات کا وقت تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے ساتھ تھے، اس روشنی کی طرف چلے، یہاں تک کہ گھر میں داخل ہو گئے، دیکھا کہ ایک گھر میں چراغ جل رہا اور درمیانی رات کا وقت، اور ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سامنے شراب رکھی ہوئی ہے، اور ایک گانے والی ناچنے والی ناچ رہی ہے، ایک گانے والی گا رہی ہے۔ بڑے میاں اتنے گناہ میں اتنے مصروف تھے کہ انہیں عمر کے آنے کا پتہ نہ چلا۔ عمر نے فرمایا کہ میں نے اس رات جیسا برا منظر کوئی نہیں دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی جو اپنی موت کا منتظر ہے اس گناہ میں مبتلا ہے۔ بڑی میاں نے سر اٹھایا، فرمایا، بڑی میاں نے عرض کیا، ہاں مومنین، میں جو گناہ کر رہا ہوں تو کر ہی رہا ہوں، لیکن آپ نے جو کیا ہے اس سے بھی زیادہ برا کیا ہے۔ آپ نے جو کیا ہے وہ اس سے زیادہ برا کیا ہے۔ آپ نے عیب تلاش کیا ہے، آپ کو اس سے روکا گیا ہے، آپ گھر میں بغیر کے داخل ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا دروازوں سے آؤ۔ حضرت نے فرمایا تم سچ کہہ رہے ہو، فرمایا تم سچ کہہ رہے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکلے،
اپنے رونے کی آواز کو چھپانے کے لیے دانتوں سے اپنی چادر کو دبائے ہوئے، چادر کو منہ میں لیے تاکہ رونے کی آواز، رو رہے تھے اپنے گناہ پر، رو رہے تھے اپنے گناہ پر، بڑی میاں کے گناہ پر نہیں، رعایا گناہ پر نہیں رو رہے تھے، اپنے گناہ پر رو رہے تھے، اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ عمر تیری ماں تجھے ضائع کر دے اگر تیرے رب نے تیرا گناہ معاف نہ کیا۔ اب تک تو یہ گناہ چھپ کر کرتا تھا اپنے گھر والوں سے، اب تو یہ کہے گا کہ جب عمر نے دیکھ لیا گناہ کرتے ہوئے اب کس سے چھپانا، تو یہ کھل کر کرے گا، یہ زیادہ کرے گا۔ چنانچہ حضرت عمر کی مجلس میں بڑے میاں نے آنا چھوڑ دیا۔ کچھ مدت کے بعد حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے اپنی مجلس میں، یہ بڑے میاں آئے اور پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، حضرت عمر دیکھ کے فرمایا انہیں بڑے میاں کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ان کو لایا گیا، ان سے کہا گیا بڑے میاں حضرت عمر نے بلایا ہے، اور بڑے میاں سوچنے لگے کہ آج عمر سب کے سامنے عمر وہ معاملہ کرے گا جس سے ان کو تکلیف ہوگی، بات سب کے سامنے کھلے گی، بات سب کے سامنے کھلے گی، آج اعلان ہوگا ہماری غلطی کا سب کے سامنے۔ حضرت عمر نے فرمایا بڑے میاں سے میرے قریب آ جاؤ، اپنے قریب بٹھایا، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ۔ بڑے میاں ڈرتے ڈرتے قریب ہوتے گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا دیکھو اپنا کان میرے منہ سے لگا دو، اپنا کان میرے منہ سے لگا دو۔ حضرت عمر نے اتنا قریب، دیکھو یہ ہے ادب، اتنا قریب کر لیا کہ مجلس کا کوئی آدمی نہ سنے کیا بات ہوئی۔ روایت میں ہے التقم اذنہ، ان کے کان کا لقمہ بنا لیا، اتنا قریب کیا کان منہ کے کہ کان کا لقمہ ہی بنا لیا۔ حضرت عمر نے کان میں کہا قسم ذات عالی کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے رسول بنا کر، میں نے اس رات کی خبر کسی کو نہیں کی، ابن مسعود میرے ساتھ تھے، ان کو بھی نہیں بتلایا میں نے کہ گھر میں کیا دیکھا ہے، حالانکہ میرے ساتھ تھے۔ بڑے میاں کا مومنین ذرا اپنا کان میرا قریب کیجئے۔ بڑے میاں نے بھی حضرت عمر کے کان کو لقمہ بنا لیا۔ حضرت عمر کے کان میں کہا قسم ذات عالی کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر رسول بنا کر بھیجا ہے، میں نے اس دن سے آج تک شراب نہیں پی۔ یہ ہے اگر لوگ اصلاح کرنا چاہتے ہو تو عیب کو چھپانا پڑے گا، اور اگر ظاہر کر رہے ہو عیب کو تو اصلاح کرنا نہیں چاہتے ہو بلکہ ذلیل کرنا چاہتے ہو۔ کسی مسلمان کو حقیر بنانا یا اس کو حقیر سمجھنا یہ بڑی محرومی کا سبب ہے۔ بڑی خیر سے محروم کر دیے جاتے ہیں وہ لوگ جو کسی مسلمان کو حقیر کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ضرورت سے گئے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے مہاجرین اولین اور سارے صحابہ کو لے کر عرفات سے نکلنے میں حضرت اسامہ کا انتظار کر رہے تھے۔ دیر ہو گئی، یہ کیا بات ہے، کیوں نہیں چل رہے؟ انہیں کسی کا انتظار ہے۔ حضرت اسامہ آئے، اہل یمن نے کہا اوہو اس کی وجہ سے اتنی تاخیر کی گئی، اتنے بڑے بڑے صحابہ آپ کے ساتھ، سارے مہاجرین اولین، اور یہ اسامہ ناک ان کی چپٹی، چہرہ رنگ کے کالے، چیچک کے داغ، ان کا کیوں اتنا خیال کیا گیا کہ ان کی وجہ سے سب بڑوں کو روکے رکھا؟ تو پوچھا گیا کہ اہل یمن کیوں مرتد ہوئے؟ کہ اہل یمن اس لیے مرتد ہوئے کہ اہل یمن نے یہ بات کہی تھی کہ اسامہ کی وجہ سے یہ تاخیر کیوں کی گئی۔ حضرت اسامہ کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے اہل یمن اسلام سے مرتد ہوئے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت ڈرتے ہوئے چلنے کی ضرورت ہے، بہت میں عرض کرتا ہوں اس کی وجہ۔ بعض مرتبہ آدمی آگے بڑھنے کے لیے دوسرے کو رسوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اٹھا کے اتنا پیچھے لے جاتے ہیں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتے ہوئے۔
آگے بڑھنے کے لیے ہوتی ہے کوشش. اس لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے اس پر بہت. چنانچہ بڑے میاں نے کہا عمر میں نے بھی اس دن سے آج تک گناہ نہیں کیا یہاں تک آگ پاس بیٹھا ہوا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے میاں کی بات پر اللہ اکبر کہا لیکن لوگوں کو پتہ نہ چل سکا کہ حضرت عمر نے تکبیر کس بات پر کہی ہے. بتلایا نہیں لوگوں کو کیا بات.